اللہ رب العزت نے تیرے اور میرے لجپال آقا کو جو مقام و مرتبہ بخشا ہے اس پر بات کی جائے تو مقام مصطفیٰ آج تک نہ کوئی کما حقہ بیان کر سکا، نہ کوئی کما حقہ لکھ سکا، اور نہ کوئی کما حقہ قیامت تک اس کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ سرکار کی ایک حدیث جب سے طالب علمی کے دور سے میری نظر سے گزری ہے، میرے محبوب آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی او کما قال رسول اللہ، فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت کو، میرے مقام و مرتبہ کو سوائے میرے رب کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو مقام مصطفیٰ اتنا بلند ہے کہ سوچ کا ستارہ وہاں تک عروج نہیں کر سکتا، سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے کہیں کروڑ ہا درجات سے آگے مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔ عقل مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، یہ الگ الگ باس ہے۔ وہب بن منبہ سے جب پوچھا گیا کہ مقام مصطفیٰ تو بڑا بلند ہے، عقل مصطفیٰ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے ایک مثال دے کے سمجھایا، فرمایا جس طرح ساری زمین کے ذرات زمین پہ پڑے ہیں، ریت کے ذرات زمین پہ پڑے ہوتے ہیں، سورج کی جب چمک ہونے لگتی ہے تو ریت کے ذرات کے اندر ایک چھوٹی سی چمک پیدا ہوتی ہے، فرمایا میرے محبوب آقا کا عقل کائنات پر اسی طرح روز روشن کی طرح روشن ہے کہ جس طرح کائنات کا ہر ذرہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ کی عقل سے ساری کائنات کی عقلیں چمکتی ہیں۔ یہ مثال دے کے سمجھایا کہ عقل مصطفیٰ بہت دور ہے، بلکہ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، فرمایا تیری عقل تو محمد مصطفیٰ کی عقل کے سامنے قربان ہے۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، فرمایا اگر اپنی عقل کو سرکار کی عقل کے سامنے قربان نہیں کرے گا اس وقت تک تجھے کوئی مرتبہ و مقام نہیں مل سکتا۔ اس لیے تمام مقامات جتنے بھی زمین و آسمان میں کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی اولو العزم پیغمبر کو جب بھی ملے ہیں تو وہ ہمارا یہ محکم و پختہ عقیدہ ہے کہ وہ مقام و مرتبہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے اسے ملا ہے۔ اب آئیے، اللہ کا قرآن بہت سارے ایسے مقامات میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد کے اندر ایک پورا رسالہ لگایا، جس رسالے کا نام ہے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، فرمایا اس بات کا یقین رکھ کہ محمد مصطفیٰ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ رسالہ آپ نے لگا کر اس کے اندر اتنی آیات قرآنیہ لکھی کہ اس پر اگر 5 جمعے بھی پڑھائے جائیں تو پھر بھی مواد بڑھ جاتا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں سرکار کے مقام مصطفیٰ کو ذرا قرآن کی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ رب نے محمد مصطفیٰ کو کیسا مقام بخشا ہے۔ 3 پارہ ہے، پہلی آیات مبارکہ ہے، میرے رب ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ میرے رب نے ارشاد فرمایا تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض پر سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔
منہم من کلم اللہ، بعض ان میں سے وہ ہیں جن کے ساتھ رب نے کلام کیا، اور بعض ایسے ہیں ورفع بعضهم درجات، بعض رسولوں کے مقام کو سارے رسولوں سے ہم نے بلند کیا۔ ورفع بعضهم درجات کے اندر علماء نے جب کلام کیا فرماتے ہیں اس کلام سے مراد ورفع بعضهم درجات سے مراد مقام مصطفیٰ ہے۔ فرمایا سارے انبیاء کے مرتبے نیچے ہیں، محمد مصطفیٰ کا مرتبہ کہیں کروڑہ درجہ بلند ہے۔ اگر دوسرے انبیاء کا، دوسرے رسولوں کا مرتبہ دیکھا جائے، قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ تیرے اور میرے لجپال آقا کا مقام صعود دیکھا جائے، وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ اب غور کرنا، میرے رب نے جب بھی کسی نبی کی ذات کو پکارا، نام لے کے پکارا، آدم علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا آدم کو پکارا، نام لے کے پکارا، نوح علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی سے اتر جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم علیہ السلام تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی خدا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا، فرمایا یا عیسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر پکارا۔ داؤد علیہ السلام کو پکارا، فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ حضرت زکریا کو پکارا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، فرمایا اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی۔ حضرت یحییٰ کو پکارا، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جس نبی کو بھی پکارا نام لے کے پکارا، جب آئی تیرے اور میرے لجپال آقا محمد مصطفیٰ کی باری، جب آئی محمد مصطفیٰ کی باری، قرآن کے 6666 ان آیات کے اندر کوئی بھی نہیں دکھا سکتا کہ جہاں رب نے محمد مصطفیٰ کو نام کے ساتھ پکارا ہو، جب بھی پکارا لقب دے کے پکارا۔ کیسے پکارا؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلنا، یا
کے ساتھ پکارا، نام نہیں لیا، سارے نبیوں کو نام لے کے پکارا، جب اپنے معبود کی باری آئی نام نہیں لیا، وہاں کہا اے کالی کملی اوڑھنے والے غیب دان نبی، اے کالی کملی اوڑھنے والے غیب دان نبی، قم فانذر، اٹھ اور لوگوں کو در سنا، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا قیام کیا کر، یا ایھا النبی انا ارسلنا، اے غیب دان نبی ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، جہاں تیرے اور میرے لجپال محمد کو پکارا ہے، نام کے ساتھ نہیں پکارا، لقب کے ساتھ پکارا ہے، یہی تو مقام مصطفیٰ ہے۔ اس میں احمد کی تعظیم کے منکروں، اس میں احمد کی تعظیم کے منکروں، ان کی عظمت مولا نے بھی محمد کا نام لیا۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ رب نے جب محمد مصطفیٰ کو پکارا ہے، کہیں بھی قرآن میں کوئی یا محمد نہیں دکھا سکتا، کیوں؟ اس لیے لقب کے ساتھ پکارا ہے، کیونکہ نام محمد کے اندر اتنے القابات ہیں، اتنی اوصاف ہیں، اتنے کمالات ہیں، دنیا کے قلم تو ختم ہو سکتے ہیں، نام محمد کا مقام ختم نہیں ہو سکتا۔ اب غور کیجیے، نام محمد تو ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر تو کبھی پھر ہم بات کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا جب بھی میرے نبی پر کسی نے اعتراض کیا، باقی انبیاء پر بھی اعتراض ہوئے، سارے نبیوں نے خود جواب دیا، لیکن یہ کمال محمد ہے، یہ مقام محمد ہے کہ جب بھی میرے نبی پر اعتراض ہوا، نبی پاک نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، رب العزت رب محمد نے خود ڈائریکٹ جواب ارشاد فرمایا۔ یہ فرق ہے۔ مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے عشق کی آنکھ چاہیے۔ جو لوگ مقام مصطفیٰ کو ہلکا سمجھتے ہیں، وہ قرآن کو صحیح عشق کی نگاہ سے نہیں پڑھتے، اس لیے انہیں دھوکہ ہو جاتا ہے کہ نبی ہمارے جیسا ہے۔ غور فرمائیے، میرے رب کے محبوب محمد مصطفیٰ کو جب کفار نے یہ کہا لست مرسلا، آپ رسول نہیں، اس وقت نبی پاک خاموش رہے۔ رب نے اس سوال کر خود جواب قرآن کی سورہ یاسین کی قسم اٹھا کر جواب دیا۔ جب کفار نے کہا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے، میرے رب نے فرمایا یاسین إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ یاسین کے دندان والے والقرآن
الحکیم، فرمایا حکمت والے قرآن کی قسم، محمد مصطفیٰ کے مقام پر اگر اعتراض ہو، رب جواب بھی دے تو قسم اٹھا کے جواب دے۔ فرمایا والقرآن الحکیم، فرمایا حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، جو کہہ رہے ہیں تو رسول نہیں، رب قسم بھی اٹھا رہا ہے، آگے انا بھی لگا رہا ہے، بات کو سٹرونگ کرنے کے لیے، بات کو پکا کرنے کے لیے انا لگا کے، دو تائیدیں لگا کے، دو پختہ کلمات لگا کے سمجھا رہا ہے، انک لمن المرسلین، اے محبوب جو اعتراض کر رہے ہیں تو رسول نہیں، ہم جواب دے رہے ہیں تو رسولوں میں سے ہے۔ اب اعتراض محمد مصطفیٰ کے مقام پر ہو تو جواب تیرا اور میرا نہیں، جواب اللہ دیتا۔ اب محمد مصطفیٰ کو جب سرکار نے تبلیغ دینا شروع کر دی، ہمیشہ یاد رکھیے گا سچ کے سامنے دشمن بہت ہوتے ہیں اور حق کا دشمن بہت زیادہ ہوتا ہے، حق کا ساتھ دینے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ جب سرکار نے تبلیغ دین شروع فرمائی، کفار نے غلط قسم کی باتیں شروع کر دی، کہا انت مجنون، معاذ اللہ تو پاگل ہے اے محمد، تو لوگوں کو کس کی تبلیغ کر رہا ہے؟ میرے محبوب آقا کے دل پہ بوجھ آیا، مولا مجھے لوگ پاگل کہہ رہے ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب جواب آپ نے نہیں دینا، جواب رب خود ارشاد فرمائے گا۔ سورہ نون کے اندر جواب ارشاد فرمایا، جب کفار نے کہا انت مجنون، ہم تجھے پاگل دیکھتے ہیں، میرے رب نے فرمایا والقلم وما يسطرون، سرکار کی اس کلام پر جواب خود ارشاد فرما رہا ہے، ما فرمایا ہمیں قسم ہے قلم کی، رب نے وہاں بھی اعتراض پر قسم اٹھائی، یہاں بھی اعتراض پر وہ قسمیاں ڈالی، فرمایا قسم ہے ہمیں قلم کی جو کائنات کی چیزوں کو لکھنے والا ہے، فرمایا جس نے ابتدا سے لے کر قیامت تک لکھا ہے، اس قلم کی قسم اللہ نے تجھے اپنے فضل سے ہرگز مجنون نہیں بنایا، پاگل نہیں بنایا۔ رب نے محمد مصطفیٰ کے اعتراض پر جواب ارشاد فرمایا، فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، فرمایا بے شک تجھے رب نے اجر بے پایاں بے تحاشا اجر عطا کیا ہے، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جو کسی دل پر خیال نہیں گزرا، جو کسی دماغ نے سوچا نہیں، فرمایا وہ اجر رب نے محمد تجھے عطا کیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کا قرآن سن کے ڈھیلے نہ ہوا کر، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی ڈوڑے مائیے تو نہیں پڑھے جا رہے۔
ایک اعتراض ہوا، جواب قسم اٹھا کے کئی طریقوں سے رب نے ارشاد فرمایا محبوب جو لوگ تجھے پاگل کہہ رہے ہیں، بے شک تو بڑی عظمتوں والا ہے اے محمد مصطفیٰ، تو بڑی عظمتوں والا ہے، تو بڑی شانوں والا ہے۔ اب قرآن ہے، اگر انہی اعتراضات پہ جواب داد دیکھے جائیں ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اور فرمائیے جب کچھ دنوں کے لیے وحی بند ہو گئی، کفار نے کہا ان محمدن ودا ربہ وقلہ، رب نے محمد کو چھوڑ دیا، رب محمد سے ناراض ہو گیا۔ اعتراض کفار نے کیا، جواب محمد مصطفیٰ نے نہیں دیا، خود رب نے دیا۔ اعتراض ہوا کہ رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ ہمیں کوئی کہے کہ تیرا محبوب یا تیرا بہت زیادہ پسندیدہ تمہیں چھوڑ کے چلا گیا، ہم بے قرار ہو جائیں گے۔ لیکن جب اعتراض محبوب محمد مصطفیٰ پہ ہوتا ہے تو رب جواب دینے پر اتر آتا ہے۔ کیا فرمایا؟ محمد رب سے محمد معاذ اللہ رب سے محمد ناراض ہو گیا، رب محمد سے ناراض ہو گیا۔ اس وقت میرے رب نے قسم اٹھا کے جواب ارشاد فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ غور کیجیے، رب قسم اٹھا رہا ہے، وہ قسمیہ والضحیٰ۔ جو لوگ محبوب کہہ رہے ہیں کہ رب تجھ پہ ناراض ہو گیا، قسم ہے ہمیں محمد مصطفیٰ کے چہرے کی۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے محبوب کریم کے زلفوں کی۔ ما ودعک، رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے، وما قلا، رب نہ تجھ پہ ناراض ہوا ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ کہ اگر محبوب کریم پر کوئی اعتراض کرے تو اس اعتراض کا جواب رب ارشاد فرمائے۔ اور رب کے گھر والے، محبوب کریم کے گھر والے جو محبوب کریم کی سنگت میں رہنے والے ہیں۔ آج لوگ تو ام عائشہ الصدیقہ پر اعتراض کرتے ہیں نا۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام پر، یوسف علیہ السلام پر اعتراض ہوا زلیخا کے ساتھ، اس وقت جواب رب نے نہیں دیا، اس وقت جواب شیر خوار بچے سے رب نے دلوایا، جو دودھ پیتا بچہ تھا۔ جب یوسف علیہ السلام پر معاذ اللہ گورنر مصر نے اعتراض کیا تھا تو جواب شیر خوار چھوٹے بچے سے دلوایا گیا۔ بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن غور کیجئے، جب ام عائشہ الصدیقہ پر کفار نے اعتراض کیا، وہ سفر کے اندر جہاں ہار آپ کا گم ہو گیا تھا، آپ اکیلی رہ گئی تھی، تو سرکار نے ایک صحابی کا ذمہ لگایا کہ آخر میں تو نے آنا ہے، سامان دیکھ لینا کسی کو کوئی چیز رہ نہ جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اندھیرا ہے، ایک عورت ہاتھ مار رہی ہے زمین پر۔ جب قریب گئے تو صحابی نے کہا استغفر اللہ، اما عائشہ الصدیقہ آپ کیسے یہاں رہ گئیں؟ آپ نے فرمایا میرا ہار گم ہو گیا ہے، ہار بڑا قیمتی تھا، میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ اسی پر منافقین نے اعتراض کیا، صحابی دور کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا سوار ہو جائیے اب سواری پر، اور میں آگے آگے چلوں گا، آپ سواری پر رہیں گی۔ جب قافلہ کے قریب ام عائشہ الصدیقہ پہنچی، منافقین نے اعتراض کیا کہ اس صحابی کے ساتھ اکیلی کیوں آئی ہیں؟ جب
رب کے محبوب کی زوجہ ام عائشہ الصدیقہ پر کفار نے اعتراض کیا تو رب نے سورہ نور کے اندر ام عائشہ الصدیقہ کی پاکی کے لیے 18 آیت کریمہ اتاری قرآن۔ تو جو محبوب کے ساتھ سنگت اختیار کرنے والی ہے، اگر اس پہ اعتراض ہو، رب 18 پاکی والی آیات مبارکہ اتار کر اس کی پاکی کو بیان کرتا۔ یہ ہے محبوب کریم کا مقام کہ جو آپ کی سنگت میں رہنے والے ہیں ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اب غور کیجئے، باقی انبیاء التجا کرتے ہیں، محبوب کریم کو بغیر التجا کے رب مقام مصطفیٰ کی وجہ سے عطا کرتا۔ اب غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، کیا عرض کرتے ہیں؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا میں اس لیے تیری دربار میں جلدی آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ مقام موسیٰ ہے کہ وہ رب کو راضی کرنے کے لیے کوہ طور پہ جلدی جاتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ضرور بضرور ہم تمہارا قبلہ پھیر دیں گے اس طرف جہاں تیری مرضی ہوگی، جہاں تو راضی ہوگا وہاں تیرا قبلہ پھیر دیں گے۔ موسیٰ رب کو راضی کرے، رب محمد مصطفیٰ کو راضی کرے۔ یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ فرق ہے باقی انبیاء سے میرے نبی کا۔ یہ فرق ہے کہ میرے نبی مانگتے نہیں ہیں، بن مانگے رب عطا فرماتا ہے، بن مانگے رب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے خدا کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی، خدا کی مرضی انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے، انہی کی مرضی سے کام ہوگا۔ جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے، جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے، خدائی ساری ادھر پھرے گی جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ تو جہاں سرکار کی ذات ہے وہاں رب کی ذات ہے۔ اور غور کیجیے، اب اس مقام پر جب میرے نبی کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، وائل بن شقی منافق کافر، اس نے کہا محمد دم بریدہ ہو گیا، محمد کی نسل کٹ گئی، آج کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، معاشرے کے اندر محمد کو پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آج کے بعد اس کا نام کوئی نہیں لے گا۔ میرے رب نے جب سرکار پر اعتراض ہوا، میرے رب نے قرآن اتار کر جواب دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محمد مصطفیٰ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ اللہ کے حضور نماز پڑھیے، قربانی دے لیے، آپ کی شان نسل سے نہیں چلتی، رب آپ کی شان کو خود بڑھاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ فرمایا اے محبوب، تمہارے لیے رب نے تمہارے ذکر کو اور مقام کو بلند کر دیا ہے۔ اب غور کیجیے گا، پہلے انبیاء مقام بلند کرنے کے لیے آرزو کریں، جہاں تیرے اور میرے آقا کا مقام خود خدا بلند کرے، آرزو کی ضرورت بھی پیش
اور مقام مصطفیٰ سمجھنا ہو تو جنید بغدادی کی نگاہ سے دیکھیے۔ آج تو لوگ نبی کو ایک ہی پلڑے میں رکھتے ہیں نا کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی نبی ہے، لیکن آئیے جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنید سے پوچھتے ہو، توجہ میری طرف، جنید سے پوچھتے ہو تو جنید سٹیپ بائی سٹیپ ترتیب کے ساتھ بتائے گا۔ آپ نے فرمایا مقام عمی مومنہ را نہایت، مقام ولی را بدایت، مقام ولی را نہایت، مقام صدیق را بدایت، مقام صدیق را نہایت، مقام غوث را بدایت، مقام غوث را نہایت، مقام تابی را بدایت، مقام تابی را نہایت، مقام صحابی را بدایت، مقام صحابی را نہایت، مقام نبی را بدایت، مقام ربی را نہایت، مقام اولو العزم پیغمبر را بدایت، مقام اولو العزم پیغمبر را نہایت، مقام رسول را بدایت، مقام رسول را نہایت، مقام مصطفیٰ را بدایت و مقام مصطفیٰ را نہایت نے۔ سمجھو آپ کو نہیں آئی لیکن محبت سے بولے سبحان اللہ۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں جہاں عام مومن کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں ولی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں غوث کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں غوث کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اولو العزم پیغام مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں صحابی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں صحابی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں صدیقیت کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں صدیقیت کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں نبی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العزم پیغمبر کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں اولو العزم پیغمبر کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں تیرے اور میرے لگپالا کا محمد مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا محمد مصطفیٰ کے مقام کی انتہا کو سوائے رب کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ شعور و عقل و خرد کے دعوے جہاں میں بے سود ہیں وہ سارے نہ چھو سکے ان بلندیوں کو، جہاں سب تمہارا قدم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی عظمتی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ اب مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے آخری بات جبریل کے دربار سے، جبریل سرکار کے دربار میں آئے، میرے محبوب آقا نے فرمایا جبریل تو نے تو بڑے بڑوں کا مقام دیکھا ہے، بتا تو صحیح نبی کا مقام محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قلبت مشارق الارض و مغاربها ولم ارى افضل من محمدی، یا رسول اللہ میں نے مشارق کو بھی دیکھا ہے، میں نے مغارب کو بھی دیکھا ہے، میں نے زمینوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے آسمانوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے 14 طبق کو بھی دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے مقام جتنا کسی کا مقام نہیں دیکھا۔
ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. محبت سے بولے نا سبحان اللہ. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندہ تو مل جائے گا مولا نہ ملے گا. بندہ تو مل جائے گا مولا نہ ملے گا. بندہ تو مل جائے گا مولا نہ ملے گا. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندہ تو مل جائے گا مولا نہ ملے گا. تعریف محمد اگر کوئی ڈھونڈے تعریف تو بہت چیز ہے ثانی نہ ملے گا. محبت سے بولیں سبحان اللہ. سرکار کی ذات کا مرتبہ و مقام کیا ہے؟ یہی کہتا ہوں. سرکار نے فرمایا، میرے رب فرماتا ہے یا محمد انت نور نوری وسر ہدایتی وکنوز معرفتی. اے محمد تیرا مقام کیا ہے؟ فرمایا اے محمد تو میرے نوروں میں سے ایک نور ہے. وکنوز ہدایتی، اے محمد میری ہدایت کی کھانوں میں سے ایک کھان تیری ذات ہے. وخزائن معرفتی، اے محمد میری معرفت تو کسی کو ہو نہیں سکتی. فرمایا تو میری معرفت کا، میری پہچان کا خزانہ ہے. سرکار کو رب نے فرمایا اے محبوب تو میری پہچان کا خزانہ ہے. اور غور کیجئے، فرمایا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد. اے محمد ساری کائنات مجھے راضی کرتی ہے. اللہ اکبر. اور اے محمد میں تجھے راضی کرتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم میں. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم میں. خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی ذات کا مقام بہت بلند ہے. اللہ اس پر کامل عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.